الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق، دوست، ساتھی، مددگار نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے۔ تم میں سے جو انہیں رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز اقارب اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور جو کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ عزیز تر ہیں تو انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے نہ لائے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کا یہ حصہ جنگ تبوک سے واپسی کے بعد جب حج آیا اس وقت نازل ہوا۔ یہ 9 ہجری ہے، باوجود یہ کہ 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب مکے پر اسلام کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار حج کے لیے جو رمضان کے 2 مہینے 10 دن بعد آتا ہے تشریف نہیں لے گئے۔ یہ 9واں سوال 9 ہجری ہے، 9 ہجری ہے۔ اس سال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، بلکہ اپنی جگہ پر آپ نے امیر الحج بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حج کے لیے چلے گئے، قافلہ چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام ابھی مدینہ ہی میں بھی ہیں، جن میں حضرت علی شامل ہیں۔ حج سے شروع ہونے سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ نازل فرمایا، سورہ توبہ کا آیت نمبر 1 سے لے کر یوں سمجھیے کہ 37 تھا، 1 to 37۔ ہم نے سورہ توبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ جنگ تبوک پر جانے سے پہلے اللہ نے کیا ہدایات دی، اور پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، کس کس کا کیا رنگ تھا، اس پر متنبع کیا گیا، سمجھایا گیا، شوق دلایا گیا۔ دوسرا حصہ جنگ تبوک سے واپسی پر آخری تک، آخری آیت تک۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو پہلے رکھ دیا، اس لیے کہ اس میں کچھ ایسے احکامات ہیں جو رہتی دنیا تک ان پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ویسے عمان کی تاریخ کے لحاظ سے آج 8 ذوالحجہ تھی۔ احتیاطاً یاد دلاؤں کہ کل 9 عرفہ کا روزہ ہے، یہاں اور سعودی عرب میں بھی وہی تاریخ چل رہی ہے۔ عرفہ کا روزہ بہت، ویسے تو یہ 9 دنوں کے شروع کے 9 دنوں کے روزے ذوالحجہ کے بہت ہی افضل اور قیمتی ہیں، بے تحاشا اجر و ثواب ہے اس کا، لیکن صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ رکھنا نہیں ہے، وہ پوری احتیاط چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے متعلق دی ہیں تعلیمات۔ اور عرفہ کا تو بہرحال روزہ رکھنا ہی ہے کہ 1 سال کے تمام گناہوں کا
یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کیے جانے والے کبائر نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو آئیے سورہ توبہ کا شروع کا حصہ آیت نمبر 1 سے اب شروع کر کے ہم 37 تک پہنچیں گے۔ پہلی بات جو بتائی جا چکی ہے آپ جانتے ہیں، اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، یعنی رحمانی اور رحیمیت کی صفت اور شان اس میں نہیں ہے۔ شروع جلال، میں نے جیسا عرض کیا اس سورہ میں اللہ کا جلال ٹپک رہا، پہلے لفظ سے معلوم ہو جائے گا۔ عربوں میں جو قرآن پرنٹ ہوتا ہے، چھپتا ہے، اس میں سورہ توبہ کی جگہ اسے سورہ برات کہتے ہیں، جو اس سورہ کے پہلے لفظ سے موسوم کیا گیا۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، پہلی آیت اعلان برات ہے، اب ہم تم کو ڈسون کر رہے ہیں، تمہارے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے ایگریمنٹس کیے تھے ابھی تک۔ اب ظاہر ہے ہر جو معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، چند سالوں کے لیے۔ اب جیسا مکے والوں نے صلح حدیبیہ کی تھی، 10 سال کی پیس ٹریٹی تھی، تو ایسا اب جب یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر حالات پرانے جیسے ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ اسے تجدید کیا جائے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب مشرکین سے جو معاہدے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اب تک تھا، اب فسیحوا، اب انہیں مہلت دی جا رہا ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ 4 مہینے چل پھر لو، جن کے معاہدوں کی مدت قریب الختم تھی، وہ 4 مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کرے ذہنی طور پر، مینٹلی، کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اسلام قبول کر کے اس باعزت شہری کی طرح رہنا ہے، یا جزیہ دے کر ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن کی طرح رہنا ہے، یا پھر وطن کو، ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، اور اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو رسوا کرے گا۔ تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، 22 سال کی مدت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صعوبتیں، تکالیف، مشکلات برداشت کر کے پورے عالم عرب پر، سرزمین حجاز پر اسلام کو نافذ کر دیا۔ اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کی طرف سے اذن ہے۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فوری بھیجا، جاؤ اور عرفہ کے دن جہاں سارے حاجی جمع ہو جاتے ہیں ایک میدان میں، انہیں یہ سناؤ۔ حضرت علی پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ شاید امیر الحج تبدیل کر دیا گیا۔ پوچھا کہ ذمہ داری دی گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان کے لیے بھیجا ہے، امیر الحج ابھی ہے۔ اور اعلان یہ تھا، آذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ اب بتائیے، جس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو، وہ حج اکبر کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر کے 3 ملکوں کے مسلمانوں نے اپنے کچھ ٹرمینالوجی، اپنے کچھ تصورات، خیالات کچھ اور بنا لیے۔ اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک بھی نہیں ہے۔ ایک علامت کے طور پر کہ ایسے موقع پر بھی، اتنے بڑے عالمی اجتماع پر بھی ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور اسے حج اکبر کہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور رسول دونوں تمام مشرکین سے بری ذمہ ہے۔ فإن تبتم، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، رجوع کر لو، پلٹ دو۔ توبہ کے معنی پلٹنے ہیں، فہو خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وإن توليتم، اور تم نے منہ موڑا، ہٹ درمی، ضد، اکڑ دکھائی، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ عذاب کی بھی خوشخبری ہوتی، یہ طنز کیا جائے، تم کو ہر چیز کھول کھول کر بیان کی گئی، اور خالق کائنات، رب
کائنات کے مقابلے میں تم نے ہٹ دھرمی کے رویے کو اپنایا. چلو تو تمہاری من پسند چیز تمہیں دیتے ہیں اور وہ عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ عَهْدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَّا مُدَّتِهِمْ. سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیا اور انہوں نے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، شرافت سے اپنی جگہ پر رہے اور تمہارے خلاف، اہل اسلام کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، نہ کوئی سازشیں کی ہیں. تو جب تک ان کی ڈیوریشن ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا، یہ مدت، یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے تھی جو معاہدے تو تھے، ہو سکتا ہے ان کا امن کا معاہدے کا پیریڈ اور وقت زیادہ ہو، لیکن وہ ان کی شیطانیت کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی. البتہ جو شرافت سے رہ رہے تھے انہیں ٹل دا اینڈ آف دا ایگریمنٹ، اس ڈیٹ تک ان کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ رہے بات کہ جن کے معاہدے ختم ہو رہے ہیں، جیسی یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو پھر فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. بس جب یہ مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، انہیں پکڑو، گھیرو، گھات میں لگانے کے لیے خبردار رہو. اور جنگ کے دوران میں بھی اگر وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان پر ہاتھ آپ نہیں اٹھا سکتے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرا. شرط کیا ہے؟ توبہ کریں، اسلام قبول کریں، نماز قائم کرنے والے بنے، زکوٰۃ دینے والے بنے. یہ تھی وہ آیت جس کے بارے میں، جس کو بنیاد بنا کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان تمام لوگوں سے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جو زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے. اب وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، حرام حلال چیزوں کی پابندی کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں. ان کے نزدیک وہ زکوٰۃ ٹیکس تھا. اللہ کے نزدیک یہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ، اس لیے کہ دوران تجارت، کاروبار، روزگار، جو بھی تمہارا ذریعہ آمدنی ہو، تم 100% امانت داری، دیانت داری سے وہ نہیں کما رہے ہو. کہیں نہ کوئی کمزوریاں، کوتاہیاں تم سے ہو رہی ہیں. لہٰذا اپنی اس آمدنی کو اور مال کو پاک کرنے کے لیے 2.5% سالانہ نکال، اور وہ بھی یہ نہیں، حرات بھی نہیں، ایک مخصوص مقدار میں یہ پیسہ اگر جمع کی شکل میں سال بھر ہو، 7.5 تولے سونا ہو، اس کی مساوی قیمت ہو، یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کی مساوی قیمت ہو، یا سونا چاندی ملا ہوا ہو، یا سونا بھی ہے، تھوڑا چاندی بھی ہے، اور نقد کیش بھی ہے آپ کے پاس، نقدی بھی ہے. اگر یہ ملانے سے کسی ایک کی بھی مقدار بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور یہ عبادت ہے. جیسے نماز عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ عبادت. حضرت علی نے صاف صاف فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے صاف صاف فرما دیا تھا، لو منعونی، اگر یہ مجھے منع کریں گے 80 کے ایک اونٹ باندھنے کی وہ رسی جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اگر اب نہیں دیں گے میں ان کے خلاف ایسے جہاد کروں گا، قتال کروں گا جیسے کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے. زکوٰۃ بھی اللہ کا فرض، عائد کردہ فرض ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا. اور اللہ مسلمان ہونے کی شرط کیا رکھ رہا ہے؟ توبہ کر لو اپنے پرانے عقیدوں سے، اسلام سے رجوع کر کے ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے. نہیں، آج کے دور میں ہمارا بھائی بننے لے کے بتانا پڑے گا تم کس مسلک کے ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، عباسی ہو، یا پھر تم اہل حدیث ہو. اور ہر کوئی دوسرے کو جہنمی قرار دیتا ہے. مجھے جان کر یعنی سوچتے ہیں تو دماغ چکرا جاتا ہے کہ ان مذہب کے ٹھیکیداروں کو کس نے یہ جنت و دوزخ دینے کا اختیار دیا ہے. اللہ کی وہ کون سی آیت آئی ہے؟
اگر آپ کے سوچنے کے مطابق یہ بقایا جو کوئی جس ڈھنگ سے سوچ رہا دوسرے لوگ طریقے پہ نہیں ہے تو جنت دوزخ تو آخرت میں ملے گی نا، دنیا میں آپ تھوڑی دینے والے ہیں، کسی مسلک کے ہوں یا مسلک کو نہ ماننے والے ہوں۔ کیوں دنیا میں فتوے اس طریقے سے داخل اپنے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں، اپنی پوری امت کو کمزور کریں، امت کی یکجہتی کو کمزور کریں، اور آج دشمن ہمارے سر پر بیٹھا ہوا، ہمارے سینوں پر بیٹھا ہوا منہ دل رہا ہے۔ 56 مسلمان ملک کچھ نہیں کر سک رہے۔ اس بارے میں غور کرنے کے لیے مولویوں کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، ان کو اپنے اپنے ادارے چلانے ہیں، سالانہ چندے وصول کرنے ہیں 10 سال۔ اسلام کے غلبے کا تصور ہی ان کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ باتیں میری اگر ان کے سامنے آپ رکھیں گے تو صاف ٹوٹ پڑیں گے۔ کہاں کے فارغ ہیں، کون سے مدرسے سے نکلے ہیں، سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، ان کو بولنے کا حق کس نے دیا؟ یعنی اب مدرسے میں پڑھیں گے تو دین پر عمل کریں گے، دین کی بات پہنچائیں گے، ورنہ مدرسے والے صحابہ اکرام پورے مدرسے میں تھے اور 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ رکھ کے سب سنتے رہتے۔ تابعین پورے مدرسے والے تھے، ہر تابعین نے ایک ایک صحابی کے پاس پوری زندگی لگا کر علم حاصل کیا ہے، تابعین نے تابعین کے پاس علم حاصل کیا ہے۔ سرٹیفکیٹ شرط ہے، اور سرٹیفکیٹ لے کر کیا رہے ہو سوائے امت میں تفرقہ ڈالنے کے؟ کچھ نہیں کر رہے ہو تم۔ اللہ تو یہاں فرما رہا ہے وہ دین میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کیا، نماز تمہارے ساتھ پڑھے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے، زکوٰۃ کا رجسٹر بنے گا، تم نے وہ نظام قائم کیا۔ اور پھر اگر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ۔ اور اگر کوئی مشرک دین سیکھنے کے لیے آپ کے مرکز میں آنا چاہتا ہے، آپ کے علاقے میں آنا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے سمجھے، اس کو آنے دو، پناہ دو پوری۔ آج کے دور میں ویزا مانگتا ہے تو ویزا دو اسے، تاکہ آئے لوگوں کے پاس بیٹھے اللہ کا کلام سنے سیکھے، اور پوری حفاظت کے ساتھ اسے واپس پہنچا دو۔ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ علم پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم یہ پوری امت کے 99% طبقہ یہ کام بھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا شوق نہیں ہے تقاریر کرنے کا، زندگی میں نے نوجوانی کے سارے کام آدمی کرتا ہے شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، جوانی کے دور میں یونیورسٹی لیول تک، بلکہ زندگی کے بڑے لیول تک حصہ طے کرنے تک تو کبھی تقریر نہیں کی۔ اللہ نے ایک توفیق دی، پہلے قرآن مجید کے مختلف ترجموں کا، تفاسیر کا مطالعے کا موقع دیا، سیاستہ کا احادیث کے مطالعے کا موقع دیا، دینی کتب کے مطالعے کا موقع دیا۔ اس کے بعد نے جب اللہ رسول کا حکم ملا کے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رسول نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا فلاں مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہوگا تو تب سے تم بولنا شروع کرو، تو پھر دنیا والے کیسے مجھ پر پابندی عائد کر سکتے ہیں؟ میرے نبی نے تو مجھے حکم دیا تھا بلغ عنی ولو آیا، اللہ نے ذہن اتنا دیا ہے، نبی کی سیرت کا ایک بڑا حصہ مجھے یاد ہے، اور میں قرآن میں وہی سیرت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے سیرت نہیں ہے یہ، قرآن نازل ہوا مدینہ منورہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ان آیتوں کو دے کر بھیج رہے ہیں، جائیے عرفہ کے میدان میں جہاں پر حاجیوں کے قافلے کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی موجودگی میں آپ چونکہ میرے خاندان کے فرد ہیں، یہ اعلان عام کی، یہ آیتیں اعلان کی ہے، سنائی جا رہی ہیں۔ یہ سیرت نہیں ہے، پھر اور کیا ہے؟ پھر یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بتانے، سکھانے، طریقے بتانے کے لیے، نہ پیدائش، شادی بیاہ اور موت مٹی کے رسومات سکھانے کے لیے نہیں آتے۔ پوری زندگی میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی جو ہے، اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اس میں۔ یہ آیت کے بارے میں، آیت نمبر 6 کے بارے میں بڑا آپ کو معلوم ہے، ایک خوارج کا فرقہ نکل گیا تھا، حضرت علی کے خلاف نکلا تھا، حضرت علی کو بڑی جنگیں لڑنی پڑی تھی، سینکڑوں لوگوں کو قتل کرنا پڑا تھا، ورنہ وہ لوگ انہیں قتل کر دیتے، حضرت علی اور صحابہ اکرام آپ کے گروہ کو، آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیتے، جبکہ حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اور ان کی شدت کا حال یہ تھا کہ راستہ چلتے ہوئے کسی مسلمان کو پکڑتے پڑے، فجر پڑھے نہیں پڑھے قتل کر دیا، نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان ہی ہے، کافر۔ اچھا کافروں کا بڑا احترام ہے،
ان کو خوش نہیں کرتے۔ ایک بار جا کر انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ کی مسجد میں گھیر لیا۔ امام صاحب عالم دین ہے، متحمل مزاج ہیں، حلم، بردباری، سنجیدگی ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں؟ فوری آیت تلاوت کی، اگر کوئی مشرک تم سے دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا کلام جاننے کے لیے تمہارے پاس آئے تو اسے حفاظت سے آؤ، اللہ کا کلام سناؤ، پھر حفاظت سے گھر تک پہنچاؤ۔ تو فوری آیت سنا دی۔ اب وہ جو خوارج کا سردار تھا پریشان ہو گیا، اس سے کہ وہ کوئی چیز سوائے قرآن کے مانتے رہتے ہیں۔ قرآن چاہیے ہمارے کو، ہر چیز میں قرآن چاہیے۔ آج بھی ایسے بدبخت ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ یہ اہل القرآن نہیں ہے، یہ منکرین حدیث ہے۔ ان کو قرآن والا مت سمجھیے، ان کو مسلمان۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے الگ کر کے دین کو علیحدہ زاویہ سے دیکھ رہا ہے، وہ اسلام کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا کس ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کی معرفت کیسی ہوئی؟ کس نے بتایا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابونی کو بازو رکھ کر ہم دین کو سمجھیں گے؟ بظاہر دیکھنے میں لوگوں کو چیز بڑی اچھی دکھتی ہے، ہاں صرف اللہ کا کلام، اس لیے کہ حدیثوں میں ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہیں، جھوٹی ہوئی بھی ہیں۔ تو پوری حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو 30 سال کی زندگیاں لگا کر محدثین نے حدیث کو جمع کیا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا ڈیٹا جمع ہو گیا ہے کہ زندگی میں انہوں نے کیا کیا کیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کی تصدیق کے لیے 5 لاکھ انسانوں کی ہسٹری، بایوگرافی جمع کر لی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کی حقانیت، اسلام کی حقانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب تک یہ ایگریمنٹس کرنے والے سیدھے رہے، آپ بھی سیدھے رہیے، جیسے کہ اللہ متقیوں کو پسند کر سکتا ہے۔ ان کے سوا جو دوسرے سازش کرنے والے ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کا حال یہ کہ جب دکھے گا ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ رکاوٹ بن کے کھڑے رہیں گے۔ اور ایمان قبول کرنے والا ان کا قریبی رشتہ دار کیا نہ ہو، وہ نہ خرابت کا لحاظ کریں گے، نہ کسی عہد کی پابندی کا حساب کتاب کریں گے۔ اب دیکھیے مکے والوں نے توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ، صلح حدیبیہ کو توڑ دیا صاف صاف۔ پھر ایک بار ایک اور آیت وہی پڑھ لیجیے، سر 9 آیت نمبر 11 ہے، فَإِن تَابُوا، ایک غیر مسلم توبہ کرتا ہے، وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے والا بنتا ہے، زکوٰۃ دینے والا، وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ کہاں ہے پھر یہ مسلکوں اور غیر مسلکوں کی جنگ کے اندر ایک دوسرے کو جو فتوے دیے جا رہے ہیں؟ آج بھی میں پوری یقین، پورے شعور سے قرآن مجید میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میرے ہاتھوں میں ہے۔ اگر اس امت کے ہر فرقے کے علماء مل کر خلوص نیت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے حل کریں، 90% مسائل حل ہو جائیں گے، جس کی بنیاد پر آج ہماری مسجدیں الگ ہیں، شادی بیاہ نہیں ہوتے، کاروبار، غیر مسلم سے تو کاروبار ہو سکتا ہے، لیکن اس مسلمان سے جو دوسرے فقہ کا ہے، جو فقہ کو نہیں مانتا ہے، جو مانتا ہے، اس سے کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ارے واہ، کیا اسلام ہے! یہی سکھا کے گئے تھے، قرآن یہی تعلیم دے رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ہر ایمان لانے والا آپس میں بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، المسلم مرآت المسلم۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی حق پر ہے، عام مسلمان سے بحث کر کے اسے کافر بنانے کا فتویٰ دے کے کچھ جائے گا نہیں، کچھ ملے گا نہیں۔ آپ اس گروپ کے علماء سے بیٹھیے، بات چیت کیجیے، ایک اچھا ماحول، دوستانہ ماحول پیدا کیجیے، ذہنوں کو کھولیے، گیو اینڈ ٹیک کی کیفیت رکھے۔ وہ دلیلیں اگر بڑی مضبوط اور ماننے والی دیتے تو ان کی بات مان لیجیے، یا پھر آپ اپنی مضبوط دلیلوں کے ذریعے ان سے بات منوائیے، کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچیں گے نا۔ اور اگر بغیر اس کے سر پھٹول کرتے رہیں گے تو امت کو کمزور کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور کام انجام نہیں دیں گے۔ اگر یہ حد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی خصموں کو توڑ ڈالیں، دین پر حملے شروع کریں، تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اب یہاں جہاد کی بات نہیں ہے، مکے میں تھی وہ،
کوشش کرو. یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹس, اپنی تمام صلاحیتوں کو اسلام کے پروپیگیشن میں, اس کے غالب کرنے میں لگا دو. پہلے تو اپنی ذات پر کرو, پھر دنیا پر, اپنے گھر والوں پر, عزیز اقارب رشتہ دار, پھر دنیا والوں پر. اب یہاں پر جہاد کی بات نہیں, اب ڈائریکٹلی ختم. اب تمہاری ایمان, تمہاری جان اور ایمان کا معاملہ, کیا بچانا چاہتے ہو, جان یا ایمان؟ ایمان بچانا چاہتے ہو تو قتال کرنا پڑے. ابھی تک تو آج کا مسلمان ابھی بھی جہاد سے شرما رہا ہے. اب مساجد میں ہم قتال کی کیا خاک تقریر کریں گے؟ یہ اللہ تو صاف صاف فرما, الا تقاتلون, کیا ہو گیا تم نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو حد کو توڑتے ہیں. رسول کو جنہوں نے ملک سے نکالنے کا قصد کیا, زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی ہیں. کیا ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ہوگا کیا, لڑنے جائیں گے ان سے تو ہوگا کیا, مر جائیں گے نا. ہم سب نے, ہر مسلمان نے, ہر انسان نے ٹھیکہ لیا ہے دنیا میں رہنے کا. ہر ایک کی مختلف عمر, کسی کو نہیں معلوم کون کب مرنے والا ہے. موت تو بچپن میں ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے, اسٹیل بورن پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد ایک چیخ مارتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. سال بھر والا بچہ بھی مرتا ہے, 5 سال والا بھی مرتا ہے, کڑیل نوجوان 18-20 سال 35-40 سال کا انسان بھی مرتا ہے. نہیں مرنے والا 100 سال, اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ 1000 سال تو نوح علیہ السلام بھی رہ کے گئے نا, 950 سال تبلیغ کی, کیا ہوا؟ چلیے سب سے بڑی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 500 سال پہلے آئے, اب 1500 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر گزر ہیں. 2000 سال تو ہو گئے. ابھی اپنا قیامت سے پہلے وہ زمین پر آئیں گے, رہیں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی انہیں. اس کے بعد میں ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا, اللہ کی تعلیمات کا غلبہ رہے گا. پھر انہیں طبعی طور پر انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا, اس لیے کہ اللہ نے فتویٰ دے دیا کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. قاتلوہم, کتنی بار آ رہا ہے یہاں پر, ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلائے. کہاں, ہم تو وہاں پہ جھک جھک کے ایک ایک سے درخواستیں کر رہے ہیں. اللہ کے سورہ محمد میں ہم پڑھ چکے ہیں, فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون. بزدل مت بنو, ڈرپک مت بنو, صلح کی درخواستیں کرتے مت پھرو. اگر وہ لڑنے آ رہے ہیں تو میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرو. ہاں وہ صلح کرتے ہیں تو تم صلح پہ تم بھی راضی ہو, تم زیادتی مت کرو. اب رہی بات وہ دھوکے سے کرنا چاہ رہے ہیں, دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے, اللہ ایسے سازشوں سے ہم کو بچا لے گا. اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تمہارے دلوں پہ جو انہوں نے اب تک تمہیں صدمے دیے, نقصانات پہنچائے, وہ تمہارے دلوں کے غصے کو, غضب کو دور کرے گا. اور تم نے کیا سمجھا ہے, ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں چھوڑ دیا جاؤ گے تم؟ حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں تم میں سے وہ کون ہیں جو اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راستے, اللہ کے رسول کی. اور مومنین اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا قریبی دوست, جگری یار نہیں بناتے. جان رکھو تم جو کچھ جانتے ہو اللہ سے باخبر ہے. اب وہ آیتیں آئی. اب یہ آیت, ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے, خادم بنے, خاص طور پہ اللہ کا گھر. اب اللہ یہ فائنل حکم دے رہا کہ آج کے بعد کوئی مشرک وہاں پہ نہیں آئے. کعبۃ اللہ کے حدود میں, مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی کے خاص حدود میں کوئی مشرک قدم نہیں رکھ سکتا. اللہ صاف فرمائے. اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے متولی کون ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, نماز قائم کرنے والا ہو, زکوٰۃ دینے والا ہو, ولم یخش اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والا ہو, تو پھر انہی سے توقع ہے کہ وہ سیدھی راستے پر چلے.